البقرہ اور اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 91 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو ایمان لاؤ بما اس پر جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں گے بما اس پر جو انزلہ نازل کیا علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں بما ساتھ اس کے جو وراءہ علاوہ ہے اس کے، وہو حالانکہ وہی الحق کو حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم پاس ہے ان کے۔ کل کہہ دیجئے فلما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے انبیاء کو نبیوں کو، اللہ کے، من قبلو اس سے پہلے، ان اگر کن تم ہو تم مومنین ایمان لانے والے۔ تو فرمایا جا رہا ہے، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف وہی بات مانیں گے جو ہم پر اتری ہے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے انہیں انکار ہے، حالانکہ وہ اللہ کا سچا کلام ہے جو ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہوا نازل ہوا ہے۔ ان سے کہو اچھا اگر واقعی تم ایماندار ہو تو پھر تم نے پچھلے وقتوں میں اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اللہ اکبر۔ یعنی جب ان سے قرآن کریم اور نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو تورات اور انجیل پر ایمان رکھنا کفایت کرتا ہے، کافی ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس بات میں جھوٹے ہو، تم اس بات میں جھوٹے ہو، کیونکہ قرآن کریم تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور خود ان کی کتابوں یعنی تورات اور انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق موجود ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پھر تم ہی بتاؤ کہ تم نے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے تورات اور انجیل کی تصدیق کی ہے یا تکذیب کی۔ عقل کا تقاضا تو یہی ہے، عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس طرح سے انہوں نے گویا اپنی ہی کتابوں کی تکذیب کی ہے، اپنی ہی کتابوں کو جھٹلایا ہے، اور حق کو تسلیم نہ کرنے میں تو پہلے ہی وہ بہت ماہر ہیں، کیونکہ چور بھی اور چتر بھی۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی شخص ارادہ کر لے کہ میں نے ایک بات کو تسلیم نہیں کرنا، وہ 100 بار حق کو اس کی بلا سے he has sworn not to obey، وہ قسم ہی کھا لیتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، اور اس میں وہ بہت پکا ہے۔ اس طرح جب ان پر حجت قائم ہو گئی اور وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلے تو ان کو مزید کہا جا رہا ہے کہ اچھا تورات و انجیل پر تو تمہارا ایمان ہے نا، کیونکہ یہ بات تو تم کہہ چکے ہو، پھر پہلے انبیاء کرام کو تم نے قتل کیوں کیا؟ اللہ اکبر۔ کل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ اب اس بات کا جواب دو، آخر اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ
وہ تو کوئی نئی تعلیم کی کتاب بھی نہیں لائے تھے، بلکہ تم کو تورات و انجیل ہی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن ان کے پاس اس کا بھی نہ کوئی جواب تھا اور نہ ہی انہوں نے کوئی جواب دیا۔ بس معلوم ہوا کہ پابندی تورات و انجیل کا دعویٰ کرنا سرے سے غلط ہے، یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے کتاب الہی کے منکر رہے ہیں، اور کاش کہ وہ یہ بات سمجھتے ہوتے، ان میں شعور ہی نہیں رہا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آیت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔